Makrisa Pak. میں خوش آمدید. مجھے فالو کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹس اور شیئر کریں. اٹھی اور مجھے سینے پہ مکے مارنے لگی. میں نے اس کے ہونٹ چھوڑے تو وہ بہت تیز تیز سانسیں لے رہی تھی، جیسے وہ بہت دوڑتی آئی ہو. اب سے بتاؤ، مجھے گالی دو گی؟ بدتمیز عورت. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، جو درد کے مارے بھیگ چکی تھی. یہ سوال پوچھتے میرا دل بھی کر رہا تھا کہ جواب وہ ہاں میں دے، لیکن ظاہر ہے اس کو یہ تو نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ مجھے گالی پسند آئی ہے. اس نے تیز سانسوں میں تھوڑا مسکراتے ہوئے کہا، تو اتنے زور سے جھٹکا کیوں؟ پیار کیا تھا، پھر آرام سے پیار نہیں کر سکتے تھے؟ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اور پیار کرنا شروع کر دیا، اور اس کو کس کرنا بھی، لیکن پیار نہ ہوا. اور پھر ایک زوردار دھکا لگا دیا. اس بار پورا پیار ہو گیا. اس ہونٹ کی پھسلن کی وجہ سے اس کے ساتھ کی دبی دبی سانسیں نکلی، اور سب ختم ہوتے ہی وہ پھر سے بولی، اف، آرام سے پیار کرو نا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے منہ سے گالی نکلتے ہی مجھے بہت عجیب سا لگا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ مزے کی ایک لہر میری کمر کے درمیان والے حصے سے نکلی ہے، جو پورے جسم میں سرایت کر گئی ہے. میرا پورا پیار اپنی بیوی کے ساتھ تھا، جو کہ پہلی بار تو نہ تھا، لیکن اب ایک رشتے کی سوچ نے اس احساس کو بہت الگ کر دیا تھا. ایک انوکھا احساس جس کے لیے لفظ کی کوئی کمی نہیں تھی. ضمیر اور دل کی کشمکش الگ تھی، لیکن جسم کو ملنے والا پیار اور تھا. اپنی بیوی میں اپنی ہی بہن کو محسوس کرنے کا ایک اور سا لطف، جس میں ندامت بھی تھی اور شرمندگی بھی. میں نے اس کی طرف دیکھا اور منہ اوپر کر کے اس کے ہونٹ دیکھنے لگ گیا. اس کی ٹانگیں بھی دیکھ رہا تھا. میں اس کی ٹانگوں کے درمیان تھا. اس کے سسکتے وجود پہ میرے ہونٹ دیکھنے کا مثبت اثر ہوا، اور وہ جواباً مجھے پیار کرنے لگ گئی. میں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور اس کو پیار کرنے لگا. اپنے اندر ایک طرح کی شرمندگی مجھے بھی تھی کہ میں یہ کیا سوچے جا رہا ہوں. انتہائی گھٹیا سوچ، جانے پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے، لیکن پیار جگر مجھے لطف اور سرور میں ڈبو رہی تھی. میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کو آہستہ آہستہ آگے پیچھے کرنا شروع کیا، تو اس کے جسم نے بھی ایک دم میرا ساتھ دینا شروع کر دیا. میں نے دیکھا تو ہینا کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اور اس نے نیچے والے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ سے دبایا ہوا تھا. میں نے تھوڑا اوپر ہوتے ہوئے اس کے بازو پکڑ کے ہاتھ لگانا شروع کر دیا. اس کے چہرے کو، ہونٹوں کو چوما بھی، اور اس سے پوچھا، میری جانیں ہینا؟ اس طرح پیار لیتے ہوئے بند آنکھوں کے ساتھ ہلکی سی بولی. میں نے اس سے پھر پوچھا، اب لطف آ رہا ہے جانی کو؟ ساتھ میں ہلکے ردم میں پیار جاری رکھے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ دباتا گیا. اس کے چہرے پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی، اور اس نے اپنے بازو میرے گلے ڈال کر ایک لمحے میں آنکھیں کھولی اور میرے ہونٹ دیکھتے ہوئے بولی، تو ایسے کرو گے تو لطف ہی آئے گا نا؟ پہلے تو بالکل جانوروں کی طرح پیار کیا تھا. میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہوئے کہا، اوئے، تم نے کس کس جانور کا لیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ جانور کی طرح لگا ہے؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور غصہ دونوں بیک وقت آئے، اور اس طرح سے سکتے ہوئے بولی، ہاں، یہ گدھے جیسا پیار کیا، جیسے گدھے کے ساتھ پھرتے رہے ہو. اس طرح میری نازک سی جوانی کی ستیہ ناش نکال دیتے ہو. ابھی اس کی بات جاری ہی تھی کہ میں نے ایک اور زوردار پیار کیا، اور ہاتھ کو پورا کھینچ کر زور سے کرتے ہوئے دوبارہ ہاتھ پر لگایا کہ وہ مجھے گالی دے پھر سے. لیکن اب کی بار اس کے منہ سے پیار کے ساتھ اف امی نکلا، اور اس نے مجھے ٹانگوں میں دبانے، اس کے منہ میں یہ نکلتے ہی اپنے چہرے پہ سنجیدگی طاری کر لی اور اسے پیار کرتے ہوئے کہا، جانی ہوئے. اس نے پیار کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بند رکھتے ہوئے مجھے کمر پہ مکے مارنے لگ گئی. مجھے بھی ہنسی آ گئی. میرا ہاتھ اس کے بھیگے ہوئے ہاتھوں کے انتہائی اوپر تھا. اس نے ہاتھ کو ہاتھ سے ہٹا کر ایک اور پیار کیا، اور ہینا کے منہ سے ایک بار پھر امی جی نکلا.
اب کی بار میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جانی یہاں خود ہی صبر کرو، امی اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گی۔ ہنا نے مجھے کہا، گندے منحوس بے شرم انسان، کچھ تو شرم کیا کریں ذرا۔ اس کو پسینہ آ چکا تھا، اس کے بال اس کے چہرے کے گرد پھیل چکے تھے۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال بنائے اور ساتھ اسے کہا، جانی اب تم نے امی ہی امی امی لگا رکھا ہے، میں تمہیں یہی بتا رہا ہوں، یہاں تم نے خود ہی صبر کرنا ہے۔ ان کا دور تو چلا گیا۔ اب یہ کہتے ہوئے میں ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ مسلتا گیا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور لطف کا انداز بنتا گیا، لیکن مصنوعی غصے سے وہ بولی، بہت بدتمیز ہو آپ، کچھ بھی بولتے جاتے ہو، گدھے جیسی تمہاری جوانی سے میری ستیہ ناش کر رہے ہو اور ساتھ میں بدتمیزیاں بھی کرتے ہو۔ میں نے اس کے ہونٹ دیکھتے ہوئے اس کی نازک سے ناک پکڑی اور ہلائی اور کہا، جانی اب یہ سب تم سے ہی کروں گا کہ میری جان تو ہو، کہ میری جان تم ہی تو ہو۔ ساتھ میں ہلکے ہلکے پیار بھی کر رہا تھا اور ہاتھ کو آدھے سے زیادہ اس کے ہاتھ پہ رگڑ رہا تھا۔ لیکن اس طرح کی گفتگو ہمارے درمیان پہلی بار ہو رہی تھی۔ اس گفتگو نے میرے مزے اور لطف کو دوبالا کر دیا تھا۔ بہن کی سوچ کا ایک افسوس اب کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اور اس بات چیت نے ہمیں جہاں فری کر دیا تھا وہاں مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا۔ ہنا کے منہ سے بھی ہلکی ہلکی پیاری آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اس امید میں سے پیار زور سے کل کیا پھر تھا ملیں گے کہ ایک نئی شاید وہ ویڈیو مجھے کے بہن ساتھ۔ Macri Sapak. کو فالو کریں، میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔